अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपने ये सवाल ना कभी सुना ना ये इसका जवाब सुना। सवाल ये है, साफ बता रहा हूं कि औरत कह रही है कि दुनिया में करोड़ों लोग, हाँ 2 बिलियन, तकरीबन 200 करोड़ लोग या 2000 करोड़, 2 बिलियन, हाँ 2 बिलियन, 2 बिलियन लोग तकरीबन मुस्लिम हैं और इसमें करोड़ों लोग डेली वुजू करते हैं नमाज का, या नहाना भी पड़ता है। तो ये पानी, दुनिया में पानी की किल्लत है। तो इस किल्लत को जो है वो मयान रवी करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए क्यों वुजू करते हैं मुसलमान, मुतबादिल क्यों नहीं है? ओहो, फंसा दिया डॉक्टर जाकिर नायक साहब को। डॉक्टर जाकिर नायक साहब के साथ अल्लाह की मदद है, उसका कोई कमाल नहीं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। वीडियो के एंड पे मैं 20 लॉजिकल जवाबात इस बात के लेके आया हूं, आपको मजा आएगा। Assalamu alaikum. My name is Apurva and I'm a student. My question is, Muslim pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world. So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मुसलमान नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं और हर नमाज के पहले वज़ू करते हैं। जब वज़ू करते हैं तो पानी से करते हैं और पूरे दुनिया में पानी की कमी है। तो जब हम 5 बार 5 वक्त वज़ू करते हैं तो इतना पानी वेस्ट होता है, ज़ाया होता है। तो ऐसा क्यों? पहले मैं वज़ू के बारे में कहूँगा और फिर कहूँगा वेस्टेज के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है सूरह माइदा में, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 में, कि आप नमाज़ पढ़ने के पहले अब्लूशन करो, वुदू करो और आप मुंह धो, हाथ धो एल्बो तक के, सिर पे मसा करो और अपने पैर को धो। ये शर्त है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, हम चाहते हैं कि हम साफ़ हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँगा बहन, वुज़ू का पानी, हमारे अल्लाह के रसूल ने कहा, एक बार एक शख्स, एक इंसान बहते हुए नदी में वुज़ू कर रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, आप जिस तरीके से वुज़ू कर रहे, पानी इतना वेस्ट हो रहा है। तो वो शख्स ने कहा, या रसूल, मैं तो बहते हुए नदी में कर रहा हूँ, तो पानी कैसा वेस्ट होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बहते हुए नदी में भी पानी का फजूल खर्च मत करो, पानी में इसराफ न करो। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आपको आदत हो जाएगी कि ज़्यादा पानी से करना, जब आप घर में भी करेंगे फिर भी आप ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे। तो इसराफ करना, इवन वज़ू के वक्त ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना भी इसराफ है और गलत है। आप जब देखते हैं कि वुज़ू करने के लिए, बहन जवाब को सुन रहे आप मेरे ना? Yes, sir. मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप रोज़ नहाते? Yes, sir. रोज़ नहाते? Yeah. वुज़ू करने के लिए वुज़ू आप एक पार्ट पानी से भी कर सकते, एक पार्ट Okay. से करते हो। और मैं कई बार कर चुका हूँ, स्पेशली जब ट्रैवलिंग करते, एक पार्ट से 5 बार वुज़ू करने के लिए 5 पार्ट में हो जाता है। तकरीबन 1 लीटर पानी भी काफ़ी है। नहाने के लिए कितना लीटर चाहिए बहन आपको? Never measured. पर तकरीबन 1 बकेट, 2 बकेट, एक तो लगता है। Yeah. 1 बकेट पानी यानी 20-25 लीटर। तो मैं आपसे कहूँगा कि इतना पानी वेस्ट हो रहा है। मैं आपसे कहूँगा रोज़ मत नहाओ, सिर्फ महीने में 1 बार नहाओ। आप मानेंगे? No. आप कहेंगे भाई ठीक है, पानी अक्सर लोग 3 बाल्टी इस्तेमाल करते, 4 बाल्टी इस्तेमाल करते, भाई मुझे साफ़ सुथरा रहने का है, तो मैं रोज़ नहानी चाहती हूँ। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ नहाता हूँ, कभी कभी 2 बार नहाता हूँ। तो इसी तरीके से जब आप नहाना चाहती है आपके बदन को साफ़ रखने के लिए, हम भी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इबादत करते हैं तो अहम जो जिस्म के हिस्से है उसे हम साफ़ करते, ताकि हम हमारे रब के सामने, हम हमारे ईश्वर खुदा अल्लाह के सामने जब पेश आएंगे, हम चाहते हम साफ़ रहे।
آپ کیسا چاہتے کہ آپ ہر روز صاف رہے، اس طریقے سے ہم مسلمان بھی نماز پڑھنے کے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف پیش آئے. اس کے ساتھ ہم نہاتے بھی ہیں. اور اگر پانی کم ہے، آپ اگر ریگستان میں جائیں گے تو پانی تو بہت کم ہے. آپ اگر انٹارکٹیکا جائیں گے تو لوگ 6 مہینے میں ایک بار نہاتے، سال میں ایک بار نہاتے. ہمارے رسول نے کہا کہ کم از کم ایک بار تو نہ ہو. پانی کی اگر قلت ہے، پانی کی کمی ہے، تو کم از کم جمعہ نماز کے پہلے ایک بار نہ ہو. پہلے فرض تھا، ابھی مستحب ہے. فرسٹ اٹ واز کمپلسری، ناؤ اٹ از پریفریبل. لیکن آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس وقت صاف ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہمارا جو کریٹر ہے، ہمارا جو ایشور ہے، ہمارا جو خالق ہے، ہم اس کے سامنے صاف ہو کے آنا چاہتے، اسی لیے ہم وضو کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مینٹل پریپریشن بھی ہے. میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں اٹ از لائک پریلیمز. ہم ذہنی طور پہ تیار ہو رہے، ہم ابھی ہمارے خدا کے سامنے عبادت کرنے جا رہے. اٹس اے مینٹل پریپریشن. جب وضو کرتے ہیں اٹس اے مینٹل پریپریشن، اور اسی لیے وضو فرض ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں کئی طریقے دکھائے. مان لو آپ ایسے جگہ پہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں آپ کو پانی نہیں ملتا آپ تیمم کر سکتے. مطلب تیمم مطلب جہاں پانی نہیں ہے آپ صرف اپنے ہاتھ کو زمین پہ لگا سکتے، اور اس کے ذریعے آپ اپنے ہاتھ اور منہ پہ پھرا سکتے، آپ کی وضو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب مینٹلی آپ پریپیئر ہو رہے. پانی نہیں ہے، آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، پھر بھی آپ عبادت کر سکتے، آپ تیمم کیجئے. لیکن جہاں پانی ہے وہاں تیمم حرام ہے. اگر پانی آپ کو ملتا ہے تو تیمم اپنے ہاتھ سے زمین پہ لگا کے یا کوئی ریت میں لگا کے وضو کرنا حرام ہے. تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے قرآن میں اور حدیث میں. ہمارا مذہب ایک ہائیجینک مذہب ہے، ماشاءاللہ ایک صاف ستھرا مذہب ہے. اینڈ سیم ٹائم ہم ہمارے ایشور، ہمارے خدا، ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے کم از کم 5 بار. آپ نے کہا 5 بار نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ اچھے شریر کے لیے تقریباً 3 بار کھانا کھائیے، اسی طریقے سے ہمارے اچھے سول کے لیے، اچھے سول کے لیے، فوڈ فار سول، اچھے ایمان کے لیے آپ کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم ہیں جو قرآن مجید میں دیے ہیں اللہ نے، وہ یاد دلائے اور آپ انشاءاللہ اسٹریٹ پاتھ پہ رہیں گے. اور تقریر کیا ہوں میں، صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس. جو صلاح آپ کو پروگرام کرتا ہے صحیح طریقے پہ، وہ تقریر میں اور کئی وجہ دکھائی گئی سائنٹیفک ایٹسیٹرا، جس سے آپ کو ثابت ہوگا کیوں ہم صلاح پڑھتے ہیں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 5 بھائیوں کے شعبے میں. ڈاکٹر صاحب کو میرا السلام علیکم. منوج کیدار میرا نام ہے، میں سروس کرتا ہوں. میرے منتخب الدین شیخ کر کے میرے دوست ہیں، انہوں نے میرے کو لے کے آئے یہاں پر. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم، جیسے میں بودھسٹ ہوں، جیسا سکھ عیسائی، کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں، کیونکہ میں مانوتا دھرم سب سے بڑا جانتا ہوں. بھائی نے کہا کہ وہ بدھسٹ ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی بدھسٹ ایک نہ ہو جائیں. بھائی صاحب، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی انیک ہے یا ڈفرینٹ ہے. قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، جو میں نے ایک ہفتہ پہلے پچھلے سنیچر کی تقریر تھی عالمی بھائی چارہ، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں تقسیم کیے ہیں، بانٹے ہیں قبیلوں اور برادریوں میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جو تقوی رکھتا ہے، جو پرہیزگار ہے.
تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ سارے انسان ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو اونچا یا نیچا نہیں بنایا ہے دولت کے بنیاد پہ، جنس کے بنیاد پہ، رنگ کے بنیاد پہ، جنم کے بنیاد پہ، لیکن کہا ہے کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو تقوی رکھتا ہے، جو پرہیزگار ہے. ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی ہے. ہمارے پر دادا دادی پر ایک دم پہلے دادا دادی ایک تھے، تو اس لحاظ سے ہم رشتہ دار ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یونیورسل بردرہڈ. ہم بھائی بہن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ملاپ ہو. اگر جو ہمارا مالک ہے، ہمارا ایشور ہے، ہمارا خالق ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم کم از کم مان لیں کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی کتاب ہے. کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلمان کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں رہیں گی یہ ماننے کے لیے کہ کم از کم ایک کتاب اللہ کی طرف سے ہے. ہندو کہیں گا وید اللہ کی طرف سے ہے، کرسچن کہیں گا بائبل اللہ کی طرف سے ہے، مسلمان کہیں گا قرآن اللہ کی طرف سے ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو چیز، جو پیغام یہ ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے، کم از کم وہ پیغام پہ عمل کرو. جو اختلافی باتیں ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، صحیح یا غلط بعد میں ڈسکس کریں گے. کم از کم جو چیز یکسانیت لکھی ہے یہ مذہبی کتابوں میں، کم از کم ان پہ تو 100% عمل کرے. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان مذہبی کتابوں کی، ہمیں پتہ چلتا ہے جو میں نے تقریر میں کہا تھا ایک ہفتے پہلے سنیچر میں، کہ ساری مذہبی کتابیں یہ کہتی ہے کہ خدا ایک ہے. اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے، کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جو میں نے سیکنڈ کانفرنس میں تقریر کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز. ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر، آخری رسول جو آنے والے خدا کی طرف، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان ساری کتابوں میں، چاہے وید ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے قرآن ہو، اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں کہتا ہوں کیوں نہ ہم سارے انسان جو مذہب میں مانتے ہیں، جو خدا میں مانتے، کیوں نہ یہ ہم عہد کریں کہ کم از کم یہ چیز جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے اس پہ تو عمل کرے، پھر ہی بھائی چارہ بڑھے گا. ہم کم از کم یہ عہد کریں کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. یہ عہد کرے کہ جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی بات مانے، تو ہی بھائی چارہ بڑھے گا. تو بھائی چارہ بڑھانے کے لیے کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرے. جو اختلافی باتیں ہے وہ کل دیکھیں گے صحیح یا غلط. میں یہ نہیں کہتا ہوں صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا ڈسکشن کل کریں گے. آج تو کم از کم جو یکساں ہے وہ آپ کو ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے، وہ ماننے کے لیے کیا مشکل ہے. بھائی صاحب آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں سمجھ رہا ہوں. آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے. کل مجھے ایک بدھسٹ نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں نے کہا کہ آپ کا دھما پڑھ پڑھیں گے آپ. ہاں میں نے کیا تھا. آپ نے کیا تھا، ماشاء اللہ. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے مذہب میں لکھا ہے کہ ایک میتری آنے والے جب بدھا سے پوچھتا ہے، اس کے ڈسائپل انندا بدھا سے پوچھتے ہیں، جو گاسپل آف بدھا پیج نمبر 217 اور کئی جگہ دھما پڑھ میں لکھا ہے کہ بدھا نے کہا کہ میں نہ پہلا میتری ہوں نہ آخری، میرے بعد کئی میتری آنے والے، اور جو میتری آئیں گا جس طریقے سے میرے سینکڑوں ماننے والے ہیں اس کے ہزاروں ماننے والے ہوں گے. وہ صحیح دھرم سکھائیں گا جو حق کا دھرم ہے، پہلے آخر میں بھی، اور وہ صحیح دھرم سکھائیں گا. اور جب آنندا نے پوچھا یہ آدمی کو کیسا پہچانیں گے، تو اس نے کہا یہ آدمی کا نام ہوئے گا میتری. میتری مطلب مسیح، جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں؟ کس چیز کو؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں نے تو کچھ پڑھائی نہیں کی ہے اس نے.
میں हाँ खाली तो 10वीं पढ़ा हूँ. आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे इंसान एक हो, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, तो एकता कैसे होंगी? वो तो है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है बिल्कुल सही। तो उतना मैं जो बोल सकता हूँ. जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ, अच्छा अच्छा. कुरान से नहीं। कुरान में भी कई हवाले हैं, वेद में भी है, बाइबल में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना, बिल्कुल सही। तो उसी में का मैं एक हूँ. यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे हैं। हाँ, गलती तो मेरी है आपकी ना. गलती के वजह से आलमी भाईचारा कायम नहीं है, तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। सही बात है, गलती आपकी क्या मेरी? मेरी गलती. मैंने आपकी मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ, सही बात है. हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, भगवत गीता, वेद, धम्मा पढ़। मेरे दोस्त को वही मैं बताया कि डॉक्टर जाकिर साहब खाली इस्लाम धर्म का मतलब कुरान खाली नहीं पढ़े, वो सब पढ़े. मेरे पीछे बैठे हुए हैं अभी भी, उनको लायक तो मैं माइक पे बुला सकता हूँ. मैं कल उनको वही बोला, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम, आज मेरे को गाँव जाना है मेरे भाई को लड़के को लाने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर आया हूँ. बिल्कुल सही। तो मैं ये पूछता हूँ, आपने तो मेरी तारीफ कर दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं. मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है जो दवाई देता है, वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, बहुत ग्रेट है, वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई खाते नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को. आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत मान है, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात. तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूँ, मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूँ। आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो ये इलाज की शुरुआत है। तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं, ज़रूर करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा. मेरे को अभी गाँव जाना है. दूसरी नहीं। बात, डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज कहो, ट्रेन से एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का 1 शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, 1 शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापस से आएंगे देखेंगे। मेरा एक गलत फहमी और एक दूर कर दो. हाँ इंशाल्लाह, एक नहीं 2 दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू सर। ईसाई या सिख मुस्लिम ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो दे दो, मेरे को नॉलेज में रहेगा. नॉलेज में रहेगा, लेकिन मैं भी बताऊंगा सबको. मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वापस से दवा को फेंक देंगे। नहीं नहीं, फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा, लेकिन आज माशाल्लाह। नहीं. आज नहीं, सॉरी, ठीक कल है। आऊंगा. कल लास्ट दिन है ना तुम्हारा. सुबह कल शाम को आ आएंगे, जाऊंगा. कल आएंगे आप? शाम को आ जाऊंगा. माशाल्लाह, आप चाहते हो और बड़े मजमे में कबूल करें। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। कबूल करूंगा, इसमें क्या है? अगर मेरे को माशाल्लाह। पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया तो मैं जरूर इंशाल्लाह। कबूल करूंगा. जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर इत्मीनान ना तो ही करो, आज करो, कल करो, परसों करो, दुआ है कि इंशाल्लाह मौत के पहले करो। मौत कभी आएंगी किसको पता नहीं। आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? भाई मिसाल के बारे में, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं देखता है. बराबर, ये फर्क है. और देखो बिल्कुल सर। पब्लिक हंस भी रही है. बिल्कुल ये सर, जायज़ बिल्कुल। है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ. इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और आप अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं. ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में. आप 36 साल से देख रहे, मैं 45 साल से देख रहा हूँ। मैच को नहीं देखता हूँ, मैच नहीं देखता हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। और आप बिल्कुल सही कहते कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ा है। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशत गर्दी मुसलमान की विरासत है। इसमें मैं ये साबित किया हूँ कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते कि मुसलमान दहशत गर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशत गर्द हमला कर चुके, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूँ कि दहशत गर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशत गर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते
اگر مجھے ووٹ چاہیے تو کیا کروں میں؟ ایک ایسا ماحول پیدا کروں کہ ووٹ ڈیوائڈ ہو. آپ جانتے ہیں کتنے رائٹس ہوئے بامبے میں, گجرات میں, بابری مسجد کی. میرے حساب سے یہ رائٹس کی ضرورت ہی نہیں. میرے حساب سے مسلمان عام طور پہ اس دیش میں مسلمان اور ہندو الحمدللہ ثم الحمدللہ امن کے ساتھ رہ سکتے, رہتے تھے, رہ سکتے ہیں. لیکن یہ پولیٹیشین لوگ وہ چاہتے ووٹ بینک, اور ووٹ بینک کے لیے وہ کسی کو بھی بیچ سکتے, اپنے دھرم کو بھی اپنے خدا کو بھی. یہ بات صحیح ہے. کوئی بھی پولیٹیشین ہو, کوئی بھی مذہب کا ہو, سب کو بیچ سکتے. تھوڑا سیکریفائس کریں گے 5%, سیٹ جا رہی ہے, سب کو بیچیں گے, سب کو. اور آپ دیکھتے ہیں اس دیش ہندوستان میں سب سے زیادہ مذہب کی بنیاد پہ اگر دنگا فساد ہوتا ہے وہ ہندوستان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں 60 سال پہلے برٹش انگریز ہم پہ حکومت کرتے تھے. کس طریقے سے؟ ان کی ایک پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول. انگریز تو چلے گئے, اپنی پالیسی چھوڑ گئے پیچھے. تو ہمارے ہندوستان کے پولیٹیشین بھی وہی پالیسی کو اختیار کر رہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ کرو, ووٹ بینک حاصل کرو اور رول کرو. اے بابری مسجد ایشو ہی نہیں تھا. کیا ایشو ہے؟ ایشو تھا ہی نہیں, پولیٹیشینوں نے ایشو بنایا. کوئی جانتا ہی نہیں تھا بابری مسجد کے بارے میں, پہلے چند لوگ جانتے, ایشو بنایا ووٹ بینک کو. اور اس کا میں نے ڈیٹیل میں کیا ہوں تقریر. یہ پولیٹیشین لوگ بھڑکاتے عام پبلک کو. عام پبلک امن چاہتی ہے, وہ چاہتی, اس کو کیا ملے گا دنگا فساد کر کے. لیکن ان لوگوں کو بھڑکاتے ہیں پولیٹیشین لوگ. پولیس چاہے تو اسے روک سکتی ہے, وہ بھی سوچتی ہے کہ اگر میں روکوں گا پولیٹیشین مجھے ٹرانسفر کر لیں گا, وہ بھی نہیں روکتی. ہم اگر ان کے بھڑکاوے میں نہیں آئیں گے, انشاءاللہ ہندو مسلم دنگا فساد ہوئے گا ہی نہیں. آپ مجھے بولو اتنے بڑے مجمع میں لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں ڈر. کیا ڈر ہے کون آپ کو مارے گا؟ کچھ نہیں, بالکل نہیں. ماشاءاللہ اتنے لوگ. اگر آپ قرآن کے خلاف بھی کہیں گے, میرے خلاف بھی کہیں گے, ایک بھی انسان آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا. نہ ہم اٹھانے دیں گے, نہ کون اٹھائیں گا. نہ اٹھائیں گے نہ اٹھانے دیں گے. یہ ہمارا مذہب ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں گے دھارمک لیکچرز جب ہوتے تھوڑی کوشچن آنسر ہوتا ہے. میں کئی لیکچر میں گیا ہندو دھرم گرو کے, کرسچن دھرم گرو کے, سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیتے. سوال ہوگا تو چٹ میں. ارے کیوں بھائی؟ اگر آپ نے تقریر کی تو مجھے حق ہے آپ کی بات سے سہمت ہونے کا یا آپ کی بات سے نہ ماننے کا. انہیں ڈر ہے پبلک میں سوال ہوگا تو پول کھل جائے گا. مجھے بھی پتا ہے سوال جواب ہوگا تو میرا پول کھلے گا. میرا پول ایک دم صاف ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارا پول صاف ہے کہ صرف یہ مذہب. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 19, ان الدین عند اللہ الاسلام. صرف مذہب جو اللہ تعالیٰ مانے گا وہ ہے خدا کی خواہش کے مطابق آپ چلو. اور جتنے آپ سوال پوچھیں گے اتنا آپ کو یقین ہوگا یہ دین الحق ہے. اور ہمارے IRF میں بھی, ہمارے اتنے مجمع میں, میں تقریباً 15 سال سے زیادہ میں تقریر کر رہا ہوں ہندوستان میں, گلف کنٹریز میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, UK میں, سنگاپور میں, ملیشیا میں. ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں. کبھی بھی ایک بار بھی کسی نے, کسی مسلم نے ایک بھی غیر مسلم کا کالر بھی نہیں پکڑا. کئی غیر مسلمان نے مجھے گالی دی, قرآن کے خلاف کہا. ہم نے کوشش کی کہ اس کی غلط فہمی کو دور کرے. کئی لوگ آپ دیکھیں گے دبئی میں اتنا بھڑک کے سوال کیے, میں سوال کا جواب دیتے گیا, سوال کیے جواب دیا, میں سوال کیے جواب, اتنا بڑھ کے آخر میں اسلام قبول کیا. دبئی شہر میں حالانکہ مسلمان ملک ہے, کبھی بھی بڑے مجمع میں 30,000 کا مجمع تھا. وہ دبئی UAE کا سب سے بڑا مجمع تھا, سب سے بڑا مجمع تھا. کبھی بھی پبلک میں کس نے شہادہ نہیں دیا. تو جو لوگ خلاف ہے ہم امن سے جواب دیتے,
وہ مانے یا نہ مانے. اور یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا, ہم کوشش کریں گے حکمت کے ساتھ جواب دے. تو یہ جو دنگے فساد ہو رہے پولیٹیشین کی وجہ سے, ہم اگر عہد لے کہ پولیٹیشین جو بھڑکاتے ہیں ان کے بھڑکاوے میں نہ آئیں, انشاءاللہ امن رہے گا. چاہے ہندو مسلمان کی بات مانے یا نہ مانے, مسلمان ہندو کی بات مانے یا نہ مانے, اسلام میں کبھی بھی زبردستی نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ آپ ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے. ہمیں دوسرے مذہب کے جو معبود ہے انہیں گالی دینے کا حق ہی نہیں ہے, ہم صرف سمجھا سکتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ ٹیررزم, یہ دنگا فساد کی اکثر مطلب 99% میرے مطابق ہے پولیٹیشینز, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے یو کے میں ہو, چاہے انڈیا میں ہو. اگر ہم ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, ایسے پولیٹیشین پیدا ہوں گے, آپ ایسا ایک ماحول پیدا کرو, حق پہ تو ہم ووٹ دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے, انشاءاللہ امن رہے گا اور شانتی رہیں گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں. ہوپ دانس دا کوشچن. شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ کل آئیں گے. ہاں جی, ہاں, کل آپ ضرور آنا, رات میں 8 بجے آؤں گا انشاءاللہ انتظار کریں گے. تو ناظرین گرامی, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا گیا. وہ یہ تھا کہ مسلمان 2 ارب ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور وضو کر کے پانی ضائع کرتے ہیں. متبادل ہونا چاہیے, بہت ساری جگہوں پہ پانی کی قلت ہے. اس کے برعکس ایک جواب تو ڈاکٹر صاحب کا بہت ہی بڑا جواب تھا کہ اس کے برعکس 6 ارب انسان روزانہ ایک بار نہاتے ہیں اور وہ 20 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں اور 5 ٹائم ہم 5 لیٹر استعمال کرتے ہیں. اب کس کو چھوڑنا چاہیے پانی ضائع کرنا؟ وہ تو کافروں کو چھوڑنا چاہیے, غیر مسلموں کو, کہ وہ پانی استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں, نہانا چھوڑ دیں, نہانا چھوڑ دیں. بہت زبردست جواب تھا یہ. اسلام نے خود پانی کو بچانے کا حکم دیا ہے, تو لہٰذا یہ آپ وضو کا متبادل یہاں پر بلا ہی نہیں سکتے. وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا خلاف سنت ہے. مسئلہ وضو نہیں, مسئلہ مسلمانوں کی غلط عادت ہے. دین پانی کم کرنے کا حکم دیتا ہے, مسلمان غلط عادت کرتے ہیں, زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں. پانی بچانے کے جدید طریقے ہیں, استعمال کیا جا سکتے ہیں, دین میں منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. سینسر ٹاپس جو ریسائکلنگ تو نہیں ہے, خیر سینسر ٹاپ یہ ہوتا ہے, سینسر ٹاپ آپ نلکے کے نیچے پانی ہاتھ لے جائیں گے, وہ کیا ہوگا, پانی آنا شروع ہو جائے گا, ہاتھ ہٹائیں گے پانی بند ہو جائے گا. وضو عبادت ہے, عبادت کا مقصد بہت کم پانی میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے. جہاں پانی کی زیادہ قلت ہے تو 3 بار ہاتھ پاؤں دھونے سے 1 بار میں گزارا کیا جا سکتا ہے. دنیا میں زیادہ پانی زراعت اور صنعت میں ضائع ہوتا ہے, وضو اس کا نہایت کم حصہ ہے. ایک شخص اگر سنت کے مطابق وضو کرے تو چند 100 ملی لیٹر سے بھی زیادہ پانی نہیں لگتا. اسلام نے صفائی اور طبی پاکیزگی کو لازمی قرار دیا ہے, یہ انسانی صحت کی ضرورت ہے. اور پانی کی قلت کا علاج عبادت ختم کرنا نہیں بلکہ پانی مینجمنٹ بہتر کرتا ہے. جس جگہ پانی کم ہو وہاں تیمم کی اجازت ہے, اسلام خود متبادل دیتا ہے. اور پانی ہے ہی نہیں تو بھی تیمم کر سکتے ہیں. تیمم آپ مٹی پر ہاتھ مارتے جھاڑتے ہیں اور چہرے پر پھیرتے, پھر مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں جھاڑتے ہیں اور بازو پر صرف پھیرتے ہیں بس, اور پورا جسم پاک. جس جگہ تیمم جدید دور میں نہیں آیا, 1400 سال پہلے آیا ہے, آپ کو اور کیا متبادل چاہیے؟ تیمم اس وقت بھی جائز ہے جب پانی موجود ہو مگر نقصان کا اندیشہ ہو, یعنی بیمار ہونے کا اندیشہ ہو. وضو سے جسم کی ظاہری گندگی, جراثیم اور بیکٹیریا دور ہوتے ہیں, یہ طبی فائدہ ہے. دنیا کی 70% آبادی پانی غلط پالیسیوں سے محروم ہے, نہ کہ مسلمانوں کے وضو سے. اگر 2 ارب مسلمان سنت کے مطابق کریں تو پانی ضائع ہونے کی بجائے بچ سکتا ہے. یہ اعتراض عبادت پر نہیں بلکہ انسانوں کی غلط عادت پر ہے. اسلام نے اعتدال سکھایا, کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. اسی طرح بہت ساری باتیں. دوسرا سوال جو ہندو نے کہا کہ ہندو سے عیسائی یہودی سب ایک, مسلمان سب ایک جیسے, ایک کیوں نہیں ہے؟ مختلف مذاہب مختلف بنیادی عقائد رکھتے ہیں. یہ جواب ہے خدا کی وحدانیت, تجسیم, تناسخ وغیرہ, اس لیے سب کا ایک ہونا منطقی طور پر ممکن نہیں. ہم مسلم اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ اللہ نے خود ہمیں بتائی ہے, اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ قل هو اللہ احد
कह दो अल्लाह एक है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना बाप है उसका ना बेटा है और उस जैसा कोई नहीं है। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इंसान की तरह हाथ पैर पाँव भी हैं क्या, नहीं कर सकते। लैसा कमिस्लिही शैउन, वो उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता कि आप तसव्वुर कर लें। वो हम देखेंगे जाके जन्नत में। ये कुरान कहता है। हर मज़हब की तारीखी जड़ें, किताबें, पैगम्बर, फ़लसफ़ा और इबादत अलग हैं, तो एक कैसे हो सकते हैं? सवाल ही गलत है। इंसान नज़रियात छोड़कर एक नहीं हो सकता। हाँ, ये सारे के सारे अपनी किताबों के मुताबिक अल्लाह को एक माने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी, आखिरी नबी माने और बुतों की इबादत को छोड़ दें तो एक हो सकते हैं। इंसान के पास आज़ाद मर्जी है, वो खुद अपने अकायद जितना चाहे, इसलिए सबका एक होना इंसानी फितरत के खिलाफ रहेगा। जब आप क्या हो जाएंगे, वो इस्लाम के मुताबिक हो जाएंगे तो सब एक हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।